بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سلمہ خادمۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہا قالت. حضرت سلمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما کان احد یشتکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا فی رأسہ الا قال احتجم. فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر میں درد کی شکایت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم حجامہ کرواؤ. ولا وجعا فی رجلیہ الا قال احتضبہما. اور جو کوئی پیروں میں درد کی شکایت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پیروں کو مہندی لگاؤ. رواہ ابو داؤد. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. وعنہا قالت. اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے, فرماتی ہیں ما کان یکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرحۃ ولا نکبۃ الا امرنی ان اضع علیہا الحناء. کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پھوڑا پھنسی ہوتی یا کوئی زخم وغیرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس پر مہندی لگائیں. رواہ الترمذی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. آج کی درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. ان دونوں حدیثوں میں بیماریوں کا علاج بتلایا گیا ہے. بیماریوں کے علاج کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے. پہلی حدیث میں بتلایا گیا کہ اگر کسی کو سر میں درد ہو تو اس کے علاج کے لیے حجامہ کروانا یہ بہترین طریقہ ہے. حجامے کے بارے میں کچھ دنوں پہلے بھی آ گیا تھا درس حدیث ہی میں کہ حجامہ کروانا بیماریوں کے علاج کے تعلق سے سنت ہے. علاج کے طریقوں میں سے ایک سنت طریقہ ہے, لیکن وہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈاکٹرز وغیرہ کی رائے لے لے کہ اس کے اندر حجامے کے برداشت کرنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے, اس میں خون کی کمی ہے یا نہیں ہے. اگر خون بہت زیادہ کم ہو اس کے اندر پھر وہ حجامہ کروائے گا تو اس کو اور بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. حجامے میں انشاءاللہ یقیناً شفا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتلائی ہے. لیکن ایک چیز وہ ہے, وہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے جسم میں خون کا لیول کتنا ہے, کیونکہ حجامہ میں کیا ہوتا ہے خون ہی نکالا جاتا ہے. فاسد خون نکالا جاتا ہے لیکن خون نکالا جاتا ہے. اور پھر وہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ ایسے شخص کے پاس حجامہ کروانا چاہیے جو حجامہ کے سلسلے میں ماہر ہو, جو جانتا ہو کہ کون سے درد کے لیے کس جگہ پر حجامہ کرنا چاہیے, جانتا ہو. سر کے درد کا حجامہ ایک خاص پوائنٹ پر ہوتا ہے, پنڈلیوں میں درد ہے اس کا حجامہ ایک خاص پوائنٹ پر ہوتا ہے. پنڈلی میں ہی کریں کوئی ضروری نہیں ہے, کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں, حجامے کے ماہرین کو. یہ بھی ایک اہم چیز ہے. تو بہرحال حجامہ کروانا چاہیے. اگر سر میں درد ہو, خاص طور سے سر کا درد ہے, کسی کو لمبے ٹائم سے سر میں درد چل رہا, یہ دوا وہ دوا سب کر کے دیکھ لے رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامہ کرواؤ, حجامے میں اس سے شفا ہے, کروا کے دیکھ لیں, انشاءاللہ یقیناً شفا ملے گی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باضابطہ تعلیم بھی دیتے تھے, اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ جس پوائنٹ پر رکھ کر کے حجامہ کیا جائے گا تو اس جگہ سے فاسد خون پورا نکال دیا جائے گا. جو سبب تھا بیماری کا وہ سبب ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی. اللہ یہ کہ اللہ کو اگر یہ منظور ہوگا کہ کوئی بندہ اسی بیماری میں مرے, وہ ایک الگ بات ہے. ویسے ٹائم پر شفا نہیں ملے گی کیونکہ اللہ نے طے کیا ہے کہ وہ بندہ اسی بیماری میں مرے گا. لیکن ہمیں کیا پتہ, ہمیں تو ظاہری حالات کے اعتبار سے بہرحال علاج کروانے کا حکم ہے, اور یہ یقین رکھنا ہے امید کے ساتھ میں کہ انشاءاللہ ہمیں شفا ملے گی. ٹھیک ہے, سر کے درد کے لیے حجامہ کروانا چاہیے ماہرین کے پاس جا کر جو اس طریقے کے اندر مہارت رکھتے ہوں. دوسری چیز, پیروں میں درد ہو تو مہندی لگائیں. دوسری حدیث میں بھی آیا کہ پھوڑا پھنسی ہے, زخم ہے, تو اس جگہ پر مہندی لگائیں, اس سے شفا ملے گی. اس میں کیا حکمت ہے, اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ پیروں میں درد کا مطلب پیروں گرمی بہت زیادہ ہے,
اور بندے کو پیر تلوے جل رہے ہوں اس کے، یا پنڈلیوں میں درد ہو رہا ہے، تو تلووں میں، پیروں میں مہندی لگانے کا مطلب تلووں میں مہندی لگانے سے بندے کی گرمی بھی کم ہوگی اور جو جسم کا درد ہوگا پیروں وغیرہ کا وہ بھی کم ہوگا۔ مہندی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ چونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو گرمی کو کنٹرول کرتی ہے اور اسی طرح جسم کو راحت پہنچاتی ہے، آرام پہنچاتی ہے۔ اس لیے بطور علاج کے مرد ہو یا عورت دونوں ہی مہندی پیروں میں تلووں میں لگا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ یہ تلووں میں بھر کر کے لگائیں یا ایسا ایک لیپ کے طور پر لگائیں، لیپ کے طور پر لگائیں۔ مہندی لگانا جائز ہے بطور علاج کے، مسئلہ معلوم کر کے پوری ڈیزائن اتار لے رہے مہندی کا، عورتوں کو تو جائز ہے ڈیزائن اتارنا، لیکن مرد بھی ارے بھائی اجازت دیے نا کیا ہوتا بول کے پورا ڈیزائن اتار لے رہا اس میں بہترین طریقے سے، نہیں وہ نہیں ہے۔ مہندی بطور دوا کے اجازت ہے مگر عورتوں کی مشابہت کے طور پر نہ لگائے، علاج کے لیے لیپ کے طور پر ایسا تھوپ لے، ایسا ایسا لگا لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں پھوڑا پھنسی، قرحتن کے معنی آتے ہیں پھوڑا پھنسی، اور نکبتن کے معنی آتے اچانک گر گئے، مار لگا، کوئی چھری سے تلوار سے یا کسی چھیلے جانے سے جو زخم آیا ویسے زخم کو نکبتن کہتے ہیں۔ تو فرمایا پھوڑا پھنسی ہو یا الگ سے کوئی زخم لگا ہو اس کے اوپر مہندی کا لیپ کرو، مہندی بنا کر کے اس کا لیپ کرنے سے بھی شفا ملتی ہے، وہ بھی ایک طریقے علاج ہے۔ اب کیسا لیپ کرنا تھوڑا حکیموں سے پوچھ لینا، ہر زمانے میں حکیموں سے معلوم کر لینا کہ مہندی لگانے کا طریقہ کیا ہے۔ اب زخم اتنا بڑا ہے لے کے اس میں مہندی ڈال دیے، پورا بھر دیے، ویسا نہیں، طریقہ رہتا اس کا، تھوڑا زخم ہے پوری مہندی ہاتھ کے اوپر بھر لیے، ویسا بھی نہیں۔ شفا تو ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی دوا بتایا ہے، انشاءاللہ شفا ضرور ملے گی، مگر تھوڑا طریقے سے کیا جائے، حکیموں سے معلوم کر لیا جائے، یا اگر ہمیں کوئی حکیم نہیں مل رہا ہے اور ہم نے تمام اس کے دوا جو بھی ہو سکتے ہیں ہر دور کے حساب سے وہ دوا بھی ہم کر رہے ہیں، ساتھ میں ہم اس پر بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑی سی مقدار میں صحیح اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ شفا کی امید پر لگا لیجئے، انشاءاللہ فائدہ تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو خیر آج کی درس حدیث میں یہ طریقے علاج کے تعلق سے یہ باتیں آئی ہیں کہ اگر کسی کو سر میں درد ہو، جسم میں درد ہو، کوئی بھی بیماری ہو تو حجامہ کروائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ نمبر 2، پیروں میں درد ہو یا سخت گرمی ہو جسم کے اندر تو تلووں کے اندر مہندی لگائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ نمبر 3، پھوڑا پھنسی ہو، کوئی بھی زخم ہو اس کے اوپر مہندی کا لیپ بنا کر کے لگائیں، انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، شفا کی امید رکھتے ہوئے اس ذریعے کو بھی اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی شفا ملے گی۔ آخری بات، مرد کو مہندی لگانے کی اجازت ہے بطور دوا کے، مگر عورتوں کی مشابہت کے طور پر ڈیزائن وغیرہ نہ بنائیں، لیپ لے، تھوپ لے، اس طریقے سے لگا لے، ٹھیک ہے۔ یہ 2-4 باتیں ہیں، ذہن میں رکھیں، قیمتی باتیں ہیں، ضرورت پڑتی ہے ہر کسی کو، دوسروں کو بھی پہنچائیں یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔